یہ ڈیکلریشن میں آپ ریٹرنس میں آئیں گے اور نارمل ریٹرن کو اوپن کریں گے. یہاں پہ آپ 2023 یعنی کرنٹ ٹیکس ایئر انٹر کریں گے, کنٹینیو کریں گے. یہ آپ کے سامنے ریٹرن کا پورٹل شو ہو گیا. پراپرٹی کے ہیڈ میں آئیں گے اور یہ ہمارے پاس ٹوٹل رینٹ اماؤنٹ ہے اور یہ اس کو ہم یہاں پہ انٹر کریں گے. رینٹ ریسیوڈ جو تھرڈ رو ہے اس کے اندر آپ جو جتنا بھی رینٹ آپ نے ریسیو کیا ہے وہ آپ یہاں پہ اس کالم میں انٹر کریں گے اور اس کے بعد اس سیو کر دیں گے تاکہ یہ ڈیٹا لاس نہ ہو کسی بھی کیس میں. یہ اگر آپ کیلکولیٹ کا بٹن دبائیں گے تو سسٹم آٹومیٹیکلی جو ڈیٹا ہے اس کو کیلکولیٹ کر دے گا, یعنی اس پہ آٹومیٹک کیلکولیشنز جو ہیں اس طرح. یہ دیکھیں 1/5 آف الاؤنس جو ہے اس نے وہ آٹومیٹکلی کیلکولیٹ کر دیا ریپیئر, اور یہ آپ کی انکم میں سے مائنس ہو گیا کیونکہ 1/5 گورنمنٹ آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ رینٹ کا 1/5 آپ جو ہے نا وہ ایز اے ایکسپینس جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں. باقی جو ادر ڈیڈکشنز ہیں وہ بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیں. انشورنس پریمیم ہے, لوکل ریٹ اینڈ ٹیکسز ہیں, گراؤنڈ رینٹ ہے اور پروفٹ آن کیپٹل ہے, یعنی اگر آپ نے کہیں سے کیپٹل بورو کیا اس پہ پروفٹ پے کر رہے ہیں تو وہ پروفٹ جو ہے وہ پرنسپل اماؤنٹ ہے لیکن پروفٹ آپ لیس کر سکتے ہیں. اگر رینٹل انکم میں کسی کا شیئر ہے تو وہ بھی شیئر بھی آپ مائنس کر سکتے ہیں. رینٹ کلیکشن چارجز ہیں تو وہ بھی آپ مائنس کر سکتے ہیں. کوئی لیگل چارجز ان کنیکشن جو آپ نے اس پراپرٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے یہ آپ نے کیے ہوں جس سے آپ رینٹ ریسیو کر رہے ہیں تو آپ وہ لیگل سروس چارجز بھی جو ہیں وہ مائنس کر سکتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ کچھ اماؤنٹس لکھی ہیں آپ کے لیے, اور اس طریقے سے یہاں پہ یعنی جتنی بھی ڈیڈکشنز ہیں اگر آپ کے پاس ان ڈیڈکشنز میں سے کوئی بھی اماؤنٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے انکر کی ہے اور آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں تو آپ اس کو یہاں پہ مائنس کر لیں. صرف بلڈنگ الاؤنس جو ہے یا ریپیئر الاؤنس جو ہے 1/5 آٹومیٹکلی ہوگا, باقی آپ نے خود انٹر کر دیں جس طرح میں نے کیے ہیں یہ آپ کے لیے. اب میں نے جو ڈیٹا انٹر کیا میں اس کو دوبارہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے میں نے انٹر کیا تھا. اس طریقے سے ڈیٹا کو ساتھ ساتھ سیو کرتے جائے. اب یہ رینٹ اب جو دوسری انفارمیشن آپ نے سسٹم میں انٹر کرنی ہے, ایک تو آپ یہاں پہ ہم ٹیکس چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ٹیکس کیلکولیٹ ہو چکا ہے. تو ہاں سسٹم میں ٹیکس کیلکولیٹ ہو چکا ہے. یہ وہ ٹیکس لائبلٹی ہے جو اس رینٹل انکم کے اوپر بنتی ہے. اس کو آپ چاہیں تو چیک بھی کر لیں کرنٹ ریٹ سے جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتائے تھے, ان ریٹس کے اوپر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. میں نے اس کو یہ چیک کیا ہے اور یہاں پہ ایگزیکٹلی یہ بالکل ایکول آ رہا ہے. سسٹم کی آٹو کیلکولیشن ہوتی ہے لیکن اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات سسٹم میں کوئی بگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اماؤنٹ غلط کیلکولیٹ ہو کے غلط پے ہو جائے تو خام خواہ آپ کا لاس ہوگا. تو اس کو چیک لازمی کیا کریں. یہ ریٹس ہم نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتائے تھے, آپ وہاں سے بھی لے کے آٹومیٹکلی بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں خود کیلکولیٹ کر کے. یہ اب ہوتا یہ ہے کہ رینٹ کے اوپر اکثر خاص طور پہ اگر آپ کے پاس رینٹ کسی ادارے کی طرف سے آ رہا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہوتا ہے. تو وہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا کہاں ڈیڈکٹ شو کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. ایڈجسٹیبل ٹیکس کے کالم میں آئیں گے, یہاں پہ آپ رینٹ لکھیں تو یہ آپ کے سامنے سیکشن 155 کا رینٹ آف ایموویبل پراپرٹی انڈر سیکشن 155, کیونکہ جو بھی ایڈوانس ٹیکس ہے رینٹ کے اوپر وہ سیکشن 155 کے تحت ڈیڈکٹ ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے اس کے ریٹس بھی ہم نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتا دیے تھے. یہاں پہ یہ میں اس کو کیلکولیٹ کر کے چیک کر لیتا ہوں کہ یہ ٹھیک کیلکولیٹ ہوا ہے تو یہ جی بالکل ٹھیک رینٹ ڈیڈکٹ ہوا ہے. یہ ایڈوانس رینٹ ہوتا ہے. ایڈوانس رینٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی فائنل لائبلٹی زیادہ ہے تو آپ وہ ڈفرینس اماؤنٹ پے کریں گے, اور اگر آپ کی لائبلٹی فائنل کم ہے تو آپ باقی اماؤنٹ جو ہے یا تو کسی اور انکم کے اگینسٹ سیٹ آف کر لیں یا پھر اس کو ریفنڈیبل میں جانے دیں.
ये प्रॉपर्टी के पार्टिकुलर्स भी यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हमने रेंट जो है वो क्लेम किया है। और यहाँ पे आप कमर्शियल, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो कमर्शियल, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रेजिडेंशियल, उसके बाद हाउस नंबर या जो भी उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है प्रॉपर्टी का वो शो करेंगे, फिर उसका एरिया शो करेंगे और आखिर में वो किस सिटी में है। ये 4 चीज़ें आप यहाँ पे शो करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। मैं यहाँ जो है वो डमी डाटा डाल के आपके सामने बताने के लिए कि इसको जो है वो सबमिट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इसमें डाटा एंट्री किस तरह करनी है। आपने यहाँ पे अपना जो आपके पार्टिकुलर्स होंगे वो आपने यहाँ पे एंटर कर देने हैं। कौन से पार्टिकुलर्स एंटर करने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरह यहाँ पे पार्टिकुलर्स जो हैं वो एंटर होंगे। प्रॉपर्टी के बारे में ये इंफॉर्मेशन जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है, जिसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद सबमिट को क्लिक कर देंगे। ये सबमिट पे क्लिक किया। अब ये जो टैब है इसके नीचे ओपन हुआ है, इस टैब में आप सबसे पहले जो कॉलम है उसमें जो रेंट की वैल्यू है ये दोबारा एंटर करेंगे, यानी जो रेंट है ग्रॉस रेंट वो आप दोबारा एंटर करेंगे। यहाँ पे जिस रेंट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो अमाउंट यहाँ दोबारा एंटर करेंगे। उससे अगले कॉलम में जो एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है वो एंटर करेंगे। ये 10,05,000 वो टैक्स है जो एडवांस डिडक्ट हुआ है, वो भी यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद थर्ड जो कॉलम है वो ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट कर देगा। ये देखें, इसको सेव करें और कैलकुलेट कर दें। अब आप मेन पेज कंप्यूटेशन पे आएंगे तो देखें सिस्टम ने, क्योंकि हमारा जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो ज़्यादा था और जो टैक्स कैलकुलेट हुआ था एज लायबिलिटी वो कम है, तो और उसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, तो जितना एक्स्ट्रा टैक्स था वो रिफंडेबल में चला गया। अगर आपका रिवर्स केस हो तो आप पहले टैक्स पे करेंगे और देन आगे चलेंगे। तो अब आए वेल्थ स्टेटमेंट की थोड़ी सी बात हो जाए। वेल्थ स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो उसी तरह आपने एंटर करने हैं सिस्टम में जैसे हम पहले करते हैं। या रेंट टैक्सेस में आपने जितने भी टैक्स पे किए हैं इंक्लूडिंग इनकम टैक्स जो आपका एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है वो, प्लस और भी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स वगैरह पे किए हैं तो वो यहाँ पे उन सब का सम यहाँ पे एंटर कर दें। फिर उसके बाद व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस हैं, अगर व्हीकल के कोई रनिंग एक्सपेंसेस हैं आपके पर्सनल तो वो एंटर कर दें। नेक्स्ट रो में आपकी जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हैं वो, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एनुअल है। ये तमाम एक्सपेंसेस जो पर्सनल में आ रहे हैं ये एनुअल हैं और ये आपने एस्टिमेटेड डालने हैं। लाजमी नहीं है कि आप एक्चुअल डालें, लेकिन एस्टिमेटेड डालें और इस तरह एस्टिमेट करें कि ये एक्चुअल से करीब तरीन हो। गैस एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन में मोबाइल पीटीसीएल सब आ जाते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवाई है तो उसका एक्सपेंस जो आप मेडिकल अपना और अपने अहल खाना का पे करते हैं एनुअल, वो यहाँ पे, या जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनका मेडिकल। फिर उसके बाद एजुकेशनल एक्सपेंसेस बच्चों के। उसके बाद अगर कोई फंक्शन गैदरिंग की है साल में तो उसके एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद अब बाकी जो भी एक्सपेंसेस हैं फंक्शंस वगैरह के, डोनेशंस अगर आपने कोई पे किया है, ज़कात पे की है। और सेकेंड लास्ट रो में आप जो आपके ग्रॉसरी और दूसरे घरेलू अखराजात हैं आप उनका एनुअल एस्टिमेटेड टोटल यहाँ पे शो करेंगे। साथ साथ डाटा को सेव करते जाएं।
سب سے لاسٹ رو میں اگر آپ کے گھریلو ایکسپینسز میں اور لوگ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جس طرح جوائنٹ فیملی میں کرتے ہیں تو آپ ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ یہاں پہ شو کر کے لیس کر دیں گے. سسٹم اس کو آٹومیٹکلی لیس کر دے گا. جو آپ وہاں پہ شو کر رہے ہیں وہ آپ ایکسپینسز میں سے لیس ہو کے باقی اوپر نیٹ ایکسپینسز آ جائیں گے آپ کے پاس. یہی نیٹ ایکسپینسز آگے ریکنسلیشن میں بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے. اب ہم آتے ہیں ایسٹس میں. یہاں پہ جو ایسٹس ہیں وہ انٹر کر دیں. بینک بیلنس جو بھی آ رہا ہے آپ کا 30 جون 2023 کا وہ. اس کے بعد اگر کوئی پراپرٹی ہے آپ کے پاس تو وہ انٹر کر دیں. کوئی بزنس کیپٹل ہے تو وہ انٹر کر دے. کوئی لون دیا ہوا ہے یا گاڑی ہے آپ کے پاس تو اس گاڑی کے پارٹیکولرز اس کی کاسٹ جو ہے وہ انٹر کریں گے. یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ ایسٹس میں آپ جو بھی ایسٹس ڈکلیئر کریں وہ ان کی کاسٹ آپ نے کرنی ہے, مارکیٹ ویلیو نہیں کرنی کسی بھی ایسٹ کی. مارکیٹ ویلیو صرف اس وقت آپ کریں گے جب آپ ان ایسٹس کو سیل کر رہے ہوں گے. تو یہ پراپرٹی پرچیز کی ہے, اس کے پارٹیکولرز انٹر کر دیتا ہوں. یہ وہی پراپرٹی ہے جس کے اوپر ہم نے رینٹ ریسیو کیا ہے. اس طرح یہاں پہ ڈیٹا آپ انٹر کریں گے. ان ساری انٹریز کو آپ ساتھ ساتھ سیو کرتے جائیں. دوستو یہ ہے وہ طریقہ جس کے ذریعے آپ پراپرٹی انکم یا پراپرٹی رینٹل انکم کو اپنی ریٹرن 2023 میں انکم سٹیٹمنٹ اور ویلتھ سٹیٹمنٹ دونوں میں شو کریں گے. اب ہم آ جائیں گے ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ کے اوپر. جو انکم ہم نے وہاں پہ شو کی ہے وہ یہاں پہ ہم نارمل ٹیکس کے آگے جو ہے وہ لکھ دیں گے 5th رو میں. اگر کوئی انکم ایگزیمپٹ ہے تو اس سے نیکسٹ رو میں لکھ دیں گے. ہمارے اس کیس میں کوئی انکم ایگزیمپٹ نہیں تھی اس لیے اس کو بلینک چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی فورن ریمیٹنس آپ کے پاس آئی ہے جس طرح میرے پاس اس کیس میں آئی ہے تو میں نے یہ یہاں پہ انٹر کر دی ہے اس کے اندر. تو فورن ریمیٹنس ایگزیمپٹ ہے تو وہ یہاں پہ. اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی ایکسپینسز ہیں تو وہ آپ یہاں پہ لیس کر سکتے ہیں جو یہاں پہ شو ہو رہے ہیں رو کے اندر. ساتھ ساتھ ان ریٹرنز کو سیو کرتے جائیں. آخر میں آپ کے پاس جو ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ ہے اس ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ کو آپ کیش میں شو کر دیں گے. ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ کو آپ کیش میں شو کر دیں گے. جب آپ سارے ایکسپینسز انٹر کر دیں گے تو اس کے بعد آخر میں جو ان ریکنسائلڈ کیش ہے اس کو آپ انکم میں شو کر دیں گے. اگر آپ ہماری ٹیکس کے موضوع پر دیگر ریٹرنز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنک یہاں ڈسکرپشن میں ایڈ کر رہا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں سیلری انکم کے بارے میں ہے, بزنس انکم کے بارے میں ہے, کیپٹل گین کے بارے میں ہے, نیشنل ٹیکس نمبر جنریٹ کرنے کے بارے میں ہے. تو یہ ساری ریٹرنز آپ یہاں پہ جو ہے وہ آئی بٹن میں ان کے لنک نظر آ رہے ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایکسٹرا ٹیکس کی پیمنٹ کرنی پڑی ہے تو وہ یہاں پہ اپیئر ہوگی اور اس کو آپ ری لوڈ کریں گے تو یہ سسٹم میں سے آٹومیٹکلی آپ کی لائبلٹی کم ہو جائے گی. کوئی بھی اماؤنٹ جو ایڈمٹڈ اماؤنٹ ہے اگر آپ نے وہ پے کرنی ہے تو اس کو پے کیے بغیر آپ نہیں کر سکتے ریٹرن جمع. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں. اگر آپ کو کوئی بھی سجیشن ہو تو ہمارے ای میل پر سینڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.